الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے سابقہ ویڈیو میں یہ پیغام سب تک پہنچایا تھا کہ ہم نے ایک پلان کی ترتیب دیا ہے، انشاءاللہ اس پلان کے مطابق ہم مختلف موضوعات پر دینی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم فرائض اور واجبات کی طرف چلیں گے۔ اور سب سے پہلے نماز ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن بھی جو سب سے پہلے سوال ہونا ہے وہ نماز کے متعلق ہونا ہے۔ نماز چونکہ یہ ایک ظاہری عبادت بھی ہے اور باطنی عبادت بھی ہے، اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے، تو نماز کو کیسے پڑھنا ہے کہ جب اس نماز کے پڑھنے سے فوائد و ثمرات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں، تو وہ کیسے ادا کرنی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں یہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، طہارت یہ ضروری ہے۔ طہارت یعنی پاکیزگی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کون سی حالت میں؟ نشے کی حالت میں۔ اور اس پوری آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ ایک حالت نشہ میں نماز کے قریب نہیں جانا، اور دوسرا ناپاکی کی حالت میں۔ اب یہ جو ناپاکی ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھیے گا۔ فقہ کی اصطلاح میں ناپاکی اور پاکی کو لیا جاتا ہے وضو، بلا وضو اور یا پھر بے غسل۔ یعنی طہارت کی دو قسمیں بنتی ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، اور یوں ہی حدث کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ جن چیزوں سے وضو لازم ہو جاتا ہے کہ اب وضو کریں گے تو نماز پڑھنی ہے یا قرآن کو چھونا ہے، ایسی کوئی شے، ایسا کوئی فعل اگر سرزد ہو گیا ہے، صادر ہو گیا ہے، تو ان اشیاء کو کہتے ہیں حدث اصغر۔ اور جن چیزوں کے ہونے سے غسل لازم ہو جائے ان کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ اور وضو جب کر لیا تو طہارت صغریٰ حاصل ہو گئی، اور جب غسل کر لیا تو یہ طہارت کبریٰ حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ اب پاک ہونے سے کیا مراد ہے کہ اگر بے وضو ہے تو وضو کرنا ہے، اور بے غسل ہے تو غسل کرنا ہے۔ اور بے وضو ہے تو وضو کیسے کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح بیان فرما دیا ہے، جو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اگلی گفتگو میں، اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ یہاں طہارت میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کرتا چلوں، طہارت میں تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، انسان کا جسم پاک ہو، جو کہ وضو کے ذریعے یا غسل کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے بڑی اہم، کہ کپڑوں کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا۔ آج ہمارے معاشرے میں دین اسلام سے دوری ہے۔ ہوتا کیا ہے، نیا کپڑا لیا، سلوایا، پاک ہے، پہن کر نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، دیگر نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں لوگ کہ بھئی قرآن میں ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری یہ عادت چھوٹتی نہیں۔ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ عادت سیئہ، بری عادتیں اگر نہیں چھوٹ رہی، اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا، نماز پڑھتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری صورت میں غور یہ بھی کرنا ہے کیا ہماری نماز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلی بار تو ہم نے نیا سوٹ پہن لیا، وہ پاک ہے،
لیکن جب ہم دوسری بار پہن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کپڑا ناپاک ہوا ہو، تو اگر کپڑا ناپاک ہوا ہے کیا ہم نے اس کو پاک کیا؟ اگر نہیں کیا، بس فقط جیسا آج سہولیات ہیں کہ ہم نے بس وہ مشین میں ڈالا اور نکالا اور پھیلا دیا اور استری کر کے پہن لیے، تو بسا اوقات ناپاک کپڑے ہم جب پاک کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈالتے ہیں تو پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے ذوم فاسد میں بالکل پاک اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر گویا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بڑا ایک وہ تیر مارنے جا رہے ہیں کہ ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارا کپڑا ناپاک تھا، ہم نے اس کو پاک کرنا ہے۔ گھروں میں خواتین ہیں، ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی دیکھیں، اور پھر خواتین کو یہ سمجھائیں کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں 4 طریقے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان چاروں طریقوں میں سے جو طریقہ اپنائیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جس حصے پر نجاست لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی ہے اور اس پانی کو یوں کسی برتن، گلاس یا مگ وغیرہ کے ذریعے نکال کر پانی ڈالنا ہے اور کپڑے کو ملنا ہے، تو ایسی صورت میں فقہا کا حکم یہ ہے کہ اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ ہر مرتبہ پانی ڈالا جائے، اس کو نچوڑا جائے، اتنا نچوڑنا ہے کہ اب مزید کوئی قطرہ باقی نہ ٹپکے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، یعنی ہر بار نچوڑنے کے بعد پھر دھونا، پھر نچوڑنا، پھر دھونا، اور تیسری مرتبہ جب دھو کر نچوڑ لیں گے اب کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے ایک صورت۔ اور دوسری صورت کون سی ہے کپڑا پاک کرنے کی؟ کہ نلکے کے نیچے کپڑے کو پکڑ کے رکھ لیں، جتنا حصہ ناپاک ہے اس حصے کو رکھ کر اب پانی کھول دیا جائے اور پانی اوپر سے بہتا رہے، اور ظن غالب یعنی جب آپ کا ذہن یقین کی طرف چلا جائے کہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے تو اب کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت کہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے یا 1-2 کپڑوں کو ایک ساتھ پاک کرنا ہے، تو یہ آسان بھی ہے۔ بالٹی یا برتن وغیرہ لیں، اس میں کپڑے کو ڈالیں، اب ہاتھ کے ساتھ یا کسی بھی لکڑ وغیرہ کے ساتھ، کسی شے کے ساتھ کپڑے کو برتن کے اندر ڈبونا ہے کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ باہر نہ رہے۔ کپڑے کو ڈبونے کے بعد پانی کھلا چھوڑ دیں، پھر وہ پانی جب پورا وہ برتن یا بالٹی بھرنے کے بعد بہنا شروع ہو، تو اب وہی پہلے والی صورت کہ جب بہنے لگ جائے تو ظن غالب کہ آپ کا یقین کی طرف ذہن چلا جائے کہ اب پانی اس نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو وہ کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے اور اس برتن میں موجود پانی بھی پاک رہے گا اور وہ برتن بھی پاک، اور جس چیز سے سہارا دیا ہوا تھا وہ ہاتھ ہے یا لکڑ وغیرہ ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو چوتھی صورت ہے کہ اگر واشنگ مشین میں ہی پاک کرنا چاہتے ہیں تو واشنگ مشین میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کپڑوں کو ڈالیں اور اس کے بعد پانی ڈالنا شروع کریں اور نیچے والا جو پائپ ہے اس پائپ کو کھول دیا جائے، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، نیچے اوپر سے پانی بہاتے رہیں۔ تو اس میں بھی وہی صورت آ جائے گی کہ جب ذہن یقین کی طرف چلا گیا، ظن غالب ہو گیا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑے پاک ہے، پائپ اوپر لگا دیا جائے اور مزید پانی وغیرہ ڈال کر یا سرف وغیرہ ڈال کر اب آپ کپڑے دھو بھی سکتے ہیں۔ تو یوں جب کپڑے کو پاک کریں گے کپڑا پاک ہوگا، اس کپڑے کو پہن کر جب نماز پڑھیں گے تو لطف ہی کچھ اور ہوگا، پھر نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اب میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ذرا غور کیجئے گا، ہمارے گھروں میں کپڑے دھونے کا انداز کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں طریقہ بتایا، کیا ہم اسی طرح کپڑے پاک کرتے ہیں؟ اگر نہیں، بس فقط دھو دیتے ہیں اور پھر ہم یہ اعتراض بھی کریں کہ نماز پڑھنے سے وہ فوائد نہیں مل رہے، تو دراصل قصور ہمارا اپنا ہے۔
ہم اپنے اس قصور کو مانیں، اپنے گھروں میں پیار محبت سے خواتین کو سمجھائیں کہ اس انداز میں کپڑا پاک کرنا ہے، لہٰذا پہلے پوچھ لیا جائے۔ بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں، الٹی ہو جاتی ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو ان کپڑوں کو الگ انداز میں پہلے پاک کپڑوں کو دھو لیا جائے، پھر ناپاک کپڑوں کو الگ انداز میں پاک کر کے آخر میں ان کو بھی دھو لیا جائے۔ تو یوں انشاءاللہ العزیز کپڑے پاک ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی روحانیت انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔